لیکن میرے عزیزو اللہ نے جب حضرت حوا کو پیدا کیا تو مٹی نہیں منگائی، اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تو الگ سے پتلا نہیں تیار کیا، بلکہ رب کریم نے بائیں پسلی سے بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت حوا کے لیے الگ سے مٹی نہیں منگائی گئی، بلکہ حضرت آدم کی ہی پسلی سے حضرت حوا العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، رب کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کہ جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ انسان کے جسم سے روح کو الگ کرنا ہے۔ جب یہ انسان کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں، جدا کر دیتے ہیں تو انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ میرے عزیزو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ عزرائیل جاؤ، زمین پر جاؤ اور زمین سے کچھ مٹی لے کر کے آؤ۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں۔ ابھی دنیا میں زمین پر کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا، اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا ہے۔ رب کریم حضرت آدم کو بنانے والا ہے، اللہ رب العزت کریٹ کرنے والا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت عزرائیل حکم الہی پاتے ہی زمین پر آتے ہیں۔ آپ نے زمین سے جیسے ہی مٹی کو لینا چاہا تو زمین کی جو اوپری پرت ہے، زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے، سارا سمٹ کر وہ حضرت عزرائیل کی مٹھی میں آ جاتا ہے، کیونکہ زمین کا ہر حصہ یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم کی تخلیق میں میرا بھی کچھ حصہ شامل ہو جائے۔ اب جو مٹی آئی تھی حضرت عزرائیل کی مٹھی میں، اس مٹی کے اندر سفید مٹی بھی تھی، اس مٹی میں کالی مٹی بھی موجود تھی، آپ کی مٹھی میں سرخ مٹی بھی موجود تھی، آپ کی مٹھی میں زرد رنگ کی مٹی بھی موجود تھی، آپ کی مٹھی میں نرم مٹی بھی تھی، آپ کی مٹھی میں سخت مٹی بھی تھی، آپ کی مٹھی میں نمکین مٹی بھی تھی، آپ کی مٹھی میں حضرت عزرائیل کی مٹھی میں میٹھی مٹی بھی تھی۔ میرے عزیزو حضرت عزرائیل کی مٹھی میں یہ تمام تر کوالٹی کی مٹی جمع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نہیں دیکھتے کہ پوری روئے زمین پر ہیں تو سب حضرت آدم و حوا کی اولاد، ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہے، لیکن فرق کتنا ہے۔ آؤ افریقہ جا کر کے دیکھو تو آپ کو کالے ہی کالے نظر آئیں گے۔ انگریزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے زیادہ وہ گورے ہوتے ہیں، کہیں پر بہت زیادہ کالا کوئی انسان ہے، کہیں پر کوئی بہت زیادہ سفید ہے، بہت زیادہ گورا ہے، کہیں پر دونوں کوالٹی کے انسان مل جاتے ہیں کہ رنگ سانولا بھی ہے، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، لیکن ہند و پاک کے اندر آپ کو ہر کوالٹی کا انسان ملے گا، ہر مزاج کا انسان ملے گا۔ ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہے، لیکن کوالٹی الگ الگ ہے، رنگ الگ الگ ہیں، صورتیں الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہیں۔ کسی کے مزاج میں سختی ہے، کسی کا مزاج نرم ہے، کسی کا مزاج زیادہ تیز ہے۔ میرے عزیزو ہر طرح کا انسان آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہونے کے بعد میں اتنا بڑا ڈیفرنٹ، اتنا بڑا فرق ہے۔ میرے عزیزو حضرت عزرائیل جب مٹی لینے کے لیے آئے تھے تو اس میں ہر طرح کی مٹی تھی، سفید بھی تھی، کالی بھی تھی، نرم بھی تھی، سخت بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو مختلف مقامات کی مٹی سے آپ کے پتلے کو بنایا تو وہ اثر آج تک آپ کی نسلوں میں چلا آ رہا ہے۔ اب جب حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ مٹی لے کر کے پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس مٹی کو گوندنے کا حکم دیا۔ اب یہ مٹی مختلف پانیوں سے گوندی گئی۔ جب اس کو گوندنا شروع کیا تو ایک مدت کے بعد میں یہ چمکنے والی مٹی بن گئی، پھر اس کو گوندا گیا، پھر گوندنے کا حکم دیا، پھر اس کو گوندا تو یہ کیچڑ کی طرح مٹی بن گئی، بودار مٹی بن گئی، پھر اس کو گوندنے کا حکم دیا گیا تو ایک مدت کے بعد میں یہ کڑک اور کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا گیا، پتلے کو بنایا گیا اور جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتوں نے سوال کیا تھا نا رب کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین پر ایسوں کو بھیجے گا کہ جو فتنہ اور فساد کریں گے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے. فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا یہ زمین پر جانے کے بعد میں جو ان کی نسل آئے گی وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، سگا بھائی سگے بھائی کے خون کا پیاسا ہوگا. ذرا ذرا سی بات پر یہ لڑ جایا کریں گے، ذرا سی زمین کو لے کر کے یہ آپس میں قتل و قتال کر لیا کریں گے، ذرا سی بات میں پورے کے پورے پریوار اجڑ جایا کریں گے، ذرا سی بات میں یہ ایک دوسرے سے ناراض ہوں گے، زمین پر جا کر کے یہ جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلیاں کریں گے، برائیاں کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ تو ایسوں کو بھیج رہا ہے جو اتنا کچھ کریں گے. اگر تو انہیں اپنی عبادت کے لیے بھیج رہا ہے تو اللہ تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری حمد بیان کرنے کے لیے، تیری تعریف بیان کرنے کے لیے، مولا تیرا ذکر کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. یعنی میرے بندوں میں کچھ میرے ایسے بھی بندے ہوں گے، آدم کی اولاد میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا مقام، جن کا مرتبہ فرشتوں سے بھی زیادہ ہوگا. کچھ بندے ایسے ہوں گے جو وہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو بے حساب ثواب عطا فرمائے گا. اے میرے فرشتوں کچھ ایسے میرے بندے ہوں گے جب وہ نیک اعمال کریں گے، اچھے عمل کریں گے تو میں ان کو بے حساب ثواب عطا فرماؤں گا. تو میرے عزیزو جب حضرت آدم کے پتلے کو رکھا گیا نا جنت کے دروازے کے سامنے تو اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا حضرت آدم کے پتلے میں داخل ہونے کا. جب روح نے داخل ہونا چاہا تو وہ ناک کے نتنوں سے داخل ہونا شروع ہوتی ہے. جیسے ہی روح ناک کے نتنوں میں داخل ہوتی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ جاتی ہے. جیسے ہی چھینک آئی آپ نے فوراً کہا الحمدللہ. پہلا عمل تھا چھینک آنا اور پہلا جو جملہ تھا وہ تھا الحمدللہ. اب آج بھی اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے نا. اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ یرحمک اللہ. اس وقت میں تو کوئی نہیں تھا وہاں پر موجود میرے عزیزو، حضرت آدم کے علاوہ کوئی انسان تو موجود نہیں تھا کہ جو یرحمک اللہ کہتا. تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا تھا یرحمک اللہ. پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور آپ تھوڑے سے تنہائی کا آپ شکار ہوئے. آپ ایک روز سوئے ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی بائیں پسلی سے تمام ہی نسل انسانی کی ماں حضرت حوا کو پیدا فرمایا. جب آپ بیدار ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت سی لڑکی آپ کے قریب میں بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں. حضرت آدم نے چھونا چاہا، آواز آئی اے آدم پہلے مہر ادا کرو. حضرت آدم نے سوال کیا مولا مہر کیا ادا کیا جائے گا؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا میرے حبیب پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو. اب میرے عزیزو یہاں پر ایک بات میں آپ سے جو بتانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل کو زمین پر بھیجا، مٹی منگائی گئی، اس کے بعد میں پتلا تیار ہوا، پھر اس پتلے کے اندر روح ڈالی گئی. لیکن میرے عزیزو اللہ نے جب حضرت حوا کو پیدا کیا تو مٹی نہیں منگائی. اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا تو الگ سے پتلا نہیں تیار کیا بلکہ رب کریم نے بائیں پسلی سے بنا دیا. رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. حضرت حوا کے لیے الگ سے مٹی نہیں منگائی گئی بلکہ حضرت آدم کی ہی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا. اللہ نے حضرت حوا کو آدم کی پسلی سے بنا کر عورت کے تقدس کا اعلان کر دیا، عورت کی عزت کا اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا. کیونکہ رب نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ میں حوا کو بنانے کے لیے الگ سے مٹی منگاؤں. فرشتے مٹی لے کر کے آئیں گے، ان کو پتا چل جائے گا کہ کہاں کی مٹی ہے، کہاں کا معاملہ ہے. لیکن میرے عزیزو اللہ نے الگ سے مٹی نہیں منگائی. عورت کے تقدس کا رب نے اعلان کیا، عورت کو پردے میں رہنے کا وہیں سے پیغام مل گیا کہ رب نے یہ بھی پسند نہیں فرمایا کہ میں حوا کو جس مٹی سے بناؤں اس کی خبر فرشتوں کو بھی ہو. لیکن آج بنت حوا کیا کر رہی ہے؟
آج آپ جا کر کے دیکھیں معاشرے میں، آج سوسائٹی میں جا کر کے دیکھیں، آج بے پردگی کو عام کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم نے واضح طور پر قرآن مقدس میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اللہ نے فرشتوں سے مٹی تک کو منگوانا پسند نہیں فرمایا حضرت حوا کو بنانے کے لیے، لیکن آج عورت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ آج بنت حوا غیروں کے لیے اپنے آپ کو سجا رہی ہے، سنور رہی ہے۔ میرے عزیزو، عورت کے معنی ہی چھپانے کے ہیں کہ کتنا حصہ چھپایا جائے، کتنا بچایا جائے۔ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے سوال کرتے ہیں جتنے حصے پر آپ جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنے حصے کو ظاہر کر دو، باقی سارا چھپا لو۔ کوئی ہے ایسی عورت جو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے؟ اور جو بے پردہ عورتیں ہیں، جہاں پر بے پردہ عورت رہتی ہے وہاں پر اللہ کے رحمت و انوار کی بارشیں نہیں ہوتی۔ جہاں پر پردے دار عورتیں رہا کرتی ہیں اسی مقام پر اللہ رب العزت اپنے رحمت و انوار کی بارشیں فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرما دیا کہ عورت پر پردہ فرض ہے۔ لیکن آج اگر اس طریقے کی باتیں کی جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ماڈرن دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے۔ ابھی یہ مولوی لوگ بہت زیادہ پیچھے چل رہے ہیں، بہت زیادہ پچھلے دور میں یہ جی رہے ہیں۔ میرے عزیز، تاریخ کو اٹھا پڑھ کر کے دیکھ کہ اللہ رب العزت بے پردہ عورتوں سے کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اگر عورت نیک ہونا، عورت نیک بن جائے تو نسلیں نیک ہو جایا کرتی ہیں، اور اگر عورت بے پردہ ہو، عورت بے پردگی کے ساتھ میں رہے، عورت اپنے جسم کی نمائش کرے، اپنے جسم کو دکھانے کی کوشش کرے اور ایسا لباس پہنے کہ جس سے سارا جسم اس کا ظاہر ہوتا ہو، ایسے کپڑے پہنے کہ دوسرا انسان اس طرف مائل ہوتا ہو، تو یاد رکھنا ایسی ہی عورتوں سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ جہنم کا ایندھن یہی عورتیں بنیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے، اور بے پردہ عورت پر اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ عزیزو، عورت خداوند قدوس کا عظیم شاہکار ہے۔ عورت شہد کی طرح میٹھی ہوتی ہے اور تلخ زندگی میں رس بھر دیتی ہے۔ عورت محبت کی بھوکی اور محبت ہی اس کی کائنات ہوتی ہے۔ عورت اور شرم و حیا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عورت کا سب سے بہترین زیور سونا اور چاندی نہیں، میری بہنوں، عورت کا سب سے بہترین زیور پردہ ہے۔ عورت نور و نکھت میں نہایا ہوا ایک وجود ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو خدا کی رحمت ہے۔ عورت اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کا لباس ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔